الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سفر طائف کا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف کا سفر کرتے ہیں کہ مکہ والے کفار مشرکین اور قریش کفار دین پر ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور مسلمانوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب جانا کہ مکہ سے نکل کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ قریش کی دم بدم ترقی کرتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعیب ابی طالب ہی کے زمانے سے قریش کے سوا باہر کے لوگوں میں، جب کہ وہ حج کے لیے مکہ آتے تھے، تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا کوئی معتد بنتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب مکہ والوں کو حد سے زیادہ سخت اور اسلام سے متنفر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا تھا کہ طائف والوں کو دعوت اسلام دیں۔ طائف مکہ سے 3 منزل یعنی 60 میل کے فاصلہ پر مکہ ہی کے برابر ایک بڑا شہر تھا۔ وہاں قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا، جو لات یعنی لات ایک بت تھا، اس کی پوجا اس وقت کی جاتی تھی، لات کی پرستش کرتے تھے۔ وہاں لات کا مندر بھی تھا اور سارا شہر اسی مندر کا پجاری تھا۔ سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کے 1 مہینہ بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر پیدل طائف میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی بکر میں تشریف لے گئے۔ جب ان کو بھی مکہ والوں کا ساتھی اور ہم خیال پایا تو قوم قحطان کے پاس گئے۔ ان کو بھی سنگ دلی میں قریش کے ہم سر پایا تو پھر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ طائف میں داخل ہو کر اول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے رؤساء سے ملے۔ طائف کے سرداروں میں عبد یالیل بن عمر بن عمیر اور اس کے دونوں بھائی مسعود و حبیب سب سے زیادہ بااثر اور بنی ثقیف کے رئیس سمجھے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تینوں سے ملے اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ یہ بڑے مغرور و متکبر تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو اللہ اپنا رسول بناتا تو یوں ہی پیدل جوتیاں چٹکھاتا ہوا نہ پھرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو کوئی اور آدمی نہ ملا جو تجھ کو رسول بنایا؟ تیسرا بولا کہ میں تجھ سے کلام کرنا نہیں جاتا، کیونکہ اگر تو اپنے قول کے موافق اللہ کا رسول ہیں تو تیرے کلام کا رد کرنا خطرناک بات ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے تو مناسب نہیں کہ ایسے شخص سے کلام کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد یالیل اور اس کے بھائی کی طرف سے مایوسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ اپنے ان خیالات کو اپنی ہی ذات تک محدود رکھیں اور دوسروں تک ان باتوں کی اشاعت نہ کریں۔ وہاں سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے میں مصروف ہوئے، لیکن عبد یالیل اور اس کے بھائیوں نے اپنے غلاموں اور شہر کے شریر لڑکوں اور اوباشوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے، یہ بدمعاش اور اوباش اور شریر لڑکے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گالیاں دیتے اور ڈھیلے مارتے ہوئے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار غلام خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے میں مصروف رہتے۔ پتھروں اور ٹیلوں کی بارش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ وہاں سے چلے، بازار میں شریر لڑکوں کا ہجوم، گالیاں دیتا اور پتھر برساتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طائف سے باہر نکل آئے، مگر ان اوباشوں کے ہجوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ان اوباشوں کے ہجوم نے 3 میل تک شہر سے باہر بھی تعاقب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پتھروں کی بارش سے لہولہان ہو گئیں اور اس قدر خون بہا کہ جوتیوں میں بھی خون بھر گیا۔ اسی طرح تمام جسم زخموں سے لہولہان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ میں طائف سے 3 میل تک بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ کہاں سے آ رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ بن ربیع کا باغ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باغ میں آ کر پناہ لی اور طائف کے اوباشوں کا ہجوم طائف کی طرف واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنی بے کسی و بے چارگی دیکھ کر جناب بارگاہ الہی سے دعا کی کہ اے اللہ، بے کسوں اور ضعیفوں کا تو ہی محافظ و نگہبان ہے اور میں تجھ ہی سے مدد کا خواستگار ہوں۔ عتبہ بن ربیع اس وقت باغ میں موجود تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور سے اس حالت میں دیکھا تو عربی شرافت اور مسافر نوازی کے تقاضے سے اپنے غلام عداس کے ہاتھ ایک رکابی میں انگور کے خوشے رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوائے۔ یہ غلام نینوا کا باشندہ اور عیسائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ انگور کھائے اور عداس کو اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ عداس کے قلب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو جھک کر چوما۔ عتبہ نے دور سے غلام کی اس حرکت کو دیکھا۔ جب عداس واپس گیا تو عتبہ نے اس سے کہا کہ اس شخص کی باتوں میں نہ آ جانا، اس سے تو تیرا ہی دین بہتر ہے۔ تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں آرام کیا، پھر وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ وہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام نخلہ میں پہنچے اور رات کو کھجوروں کے باغ میں قیام فرمایا۔ اسی جگہ بعض جنات کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جہاں وہ جنات ایمان لائے تھے وہاں اب وہ مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسجد جن۔ مکہ شریف کے مضافات میں مکہ سے تھوڑا سا باہر ہیں، اس کو کہتے ہیں مسجد جن۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔